رمضان شریف میں 2-4 کام ضرور کر دیں. ایک تو روزہ رکھنا. کچھ ہمارے پنجابی بہانے بھی ہیں, پنجابی بہانے, میں جی مزدوری کرنی ہوتی ہے نا, پھر روزہ تو نہیں نہ رکھ ہوتا. اللہ نے نہیں سی پتا کہ مزدوری کرنی ہے تو اللہ نے کیوں فرض کیا روزہ؟ ہلکے سے لوگ بیمار ہوتے ہیں, بالکل معمولی سے, کوئی ایسا عذر نہیں, روزہ چھوڑ دیتے. ذرا ذرا سی باتیں لے کر لوگ, آپ یقین کریں, اہمیت کو نہیں سمجھتے, اور بعض صرف سست ہیں, غافل ہیں, منہ پھیرے ہوئے ہیں. اگر یہ ایک حدیث سمجھ میں آ جائے نا, ترغیب و ترہیب میں اور دیگر کتب حدیث میں بھی موجود ہے, حضور نے فرمایا جس نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا, زندگی بھر بھی روزے رکھے, وہ فضیلت نہیں پا سکتا جو رمضان کا روزہ سے فضیلت اسے ملنی تھی. اتنی بڑی بات ہے, آپ اس کو سمجھ لیں. سعادت افروز روزے ہیں رمضان کے, تو کوشش کریں اپنے آپ کو مینج کریں, مینٹین کریں چیزوں کو, اپنی صحت کا خیال کریں. میں تو دوستوں سے کہا کرتا ہوں رمضان سے پہلے جو ایام ہے پہلے سے بڑھ کر اپنی طبیعت کا خیال رکھیں, تاکہ رمضان میں کوئی کسی قسم کی طبیعت میں بھی کمزوری پیدا نہ ہو, اور صحیح صحت مندی کے ساتھ انسان رمضان شریف کے روزے گزار سکے. دوسری بات ہے رمضان میں خوب قرآن مجید پڑھنا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان ہی کا تو وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک میں حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرمایا کرتے. حضور حضرت جبریل کو پارہ سناتے اور جناب جبریل نبی کریم علیہ السلام کو سناتے. یہ دور ہوتا ہے قرآن مجید کا. اللہ نے کتنی زیادہ توفیق دی ہے, ہر مسجد میں تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے. تھوڑی ہمت کریں, تھوڑی کوشش کریں. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے ایک پارہ گھر میں پڑھا کرو قرآن مجید کا, تاکہ تمہیں دیکھ کے بچے بھی پڑھیں, اور ایک پارہ مسجد میں تلاوت کیا کرو, اور ایک رات کو تراویح میں 3 پارے روز قرآن مجید کے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی رمضان ختم ہوگا تو 3 قرآن پاک بھی ختم ہو جائیں گے. یہ ارادہ کریں, یہ پروگرام بنا, خوب قرآن مجید سے دلچسپی پیدا کریں. تیسرا کام رمضان میں جو کرنے والا وہ ہے کثرت سے استغفار. کچھ غلطیاں نا ہم کرنا نہیں چاہتے, ہم سے ہو جاتی ہیں. کچھ غلطیاں ایسی ہیں جو ہم بڑی بڑی کر چکے ہیں لیکن ہمیں یاد ہی نہیں, بھول گئے. کچھ خطائیں ہم سے ایسی سرزد ہوتی ہیں جو لاشعوری میں ہو جاتی, ہمیں سمجھ نہیں ہوتی کہ یہ خطا ہے اور اتنی بڑی ہے. کسی شخص کو بعض اوقات کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ ہماری نظر میں وہ بات معمولی ہوتی ہے, پر وہ بیچارہ ساری رات سو نہیں سکتا. رمضان کا مہینہ ہے اپنے رب سے معافی مانگنے کا مہینہ, اس سے توفیق مانگنے کا مہینہ, اس کے حضور حاضر ہونے کا مہینہ. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سے اللہ نے قیامت والے دن حساب پوچھ لیا نا, اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. حساب بھائی یسیرہ یہ ہے کہ وہ مہربانی فرمائے, اور فیصلہ جب کرے تو کرے ہی درگزر والا, فرمائے جا تجھے معاف کیا. چوتھا کام جو اس ماہ مبارک میں بہت زیادہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ, صبر بہت کرنا ہے. ایک تو صبر ہوتا ہے نا مصیبت پہ صبر, ایک خواہشات پر بھی صبر ہوتا ہے کہ خواہشیں پیدا ہو رہی ہیں پر صبر کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے, یہ بھی صبر. نیکی پر استقامت کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے, گناہ چھوڑنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کے پاس مواقع موجود ہیں معاذ اللہ برائی کے, لیکن اگر آپ صبر کرتے ہیں اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں تو یہ بھی صبر ہے. نبی پاک علیہ السلام نے روزہ دار کو صبر کرنے کا کہا, فرمایا ایک تو تم نے کوئی بیہودہ بات نہیں کرنی, کوئی گالم گلوچ نہیں کرنی, اور اگر کوئی تم سے لڑائی جھگڑا کرے, کوئی بیہودہ بات کرے تو تم نے کیا کہنا, انی صائم مرتین, تم نے 2 مرتبہ کہنا ہے بھائی میں تو روزہ دار ہوں. کوئی جھگڑا کرنا چاہے, لڑائی کرنا چاہے, برا بھلا کہے, کوئی الجھانا چاہے تو کہنا انی صائم, میں روزہ دار ہوں. پھر آگے چلیے 5ویں گزارش, نبی پاک نے فرمایا رمضان غم خاری کا مہینہ. آپ کو پتہ ہے جو بندہ روزہ نہ رکھ سکے کسی خاص مجبوری کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے, کسی عذر کی وجہ سے, تو قرآن مجید نے کیا کہا, وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے. روزے کا فدیہ یہ ہے کہ پھر وہ کیا کرے, روزہ نہیں رکھ سکتا تو مسکین کی خدمت کرے. شرعی حکم یہ ہے کہ کسی نے اگر روزہ توڑ دیا رمضان کا تو 60 روزے رکھے کفارے میں, 60 نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. تو بار بار روزے میں مسکین کا ذکر آ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے کسی روزہ دار کو افطاری کرائی تو اللہ تبارک و تعالی افطاری کرانے والے کی بخشش بھی فرما دے گا, اور فرمایا جتنا اجر روزہ رکھنے والے کو ملے گا اتنا ہی اجر اللہ افطار کرانے والے کو بھی عطا فرمائے گا.